بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ خوش اخلاق ہیں، وہ ہدیے بھی دیتے ہیں، وہ دعوتیں بھی کرتے ہیں، وہ دوسروں کے کام آنے کے لیے دوڑتے بھی ہیں، وہ دوسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بھی سمجھتے ہیں، وہ غمی کے موقع پر اظہار کے لیے بھی پہنچتے ہیں اور خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ وہ اختلاف کے باوجود اختلاف کو بھول جاتے ہیں، وہ شکایت کے باوجود شکایت کو پی جاتے ہیں۔ لوگ خوش ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسا کہ ان کو ہونا چاہیے۔ مگر لوگوں کی یہ خوش معاملگی کس کے ساتھ ہے؟ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جن سے ان کا فائدہ وابستہ ہے، جن سے انہیں کوئی امید ہے کہ وہ وقت آنے پر ان کے کام آ سکتے ہیں۔ وہ جن سے ڈرتے ہیں، جن کے زور قوت کا رعب ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، جن سے کٹ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا سے کٹ جائیں گے، اور جن سے جڑ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ لوگوں کی یہ خوش اخلاقی تمام تر مفاد پرستانہ خوش اخلاقی ہے۔ اس کا راز اس وقت کھل کر معلوم ہو جاتا ہے جب کہ معاملہ ایسے شخص کے ساتھ ہو جس کے ساتھ موجودہ محرکات میں سے کوئی بھی محرک موجود نہ ہو۔ ایسے موقع پر اچانک وہی آدمی جو خوش اخلاق نظر آ رہا تھا، جو لوگوں کی غمی میں شریک ہو رہا تھا، جو دوسروں کو اپنی دعوتوں میں بلا رہا تھا، جو دوسروں سے درگزر کا کام لے رہا تھا، وہ بالکل اس کے مخالف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کے اندر لوگوں سے فائدہ چاہتا تھا۔ اب جن لوگوں سے اس کو یہ فائدہ نظر نہیں آ رہا، ان کے ساتھ اس کا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ وہ کسی اور دنیا کے لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے ارد گرد ہیں اور ہم ہی میں موجود ہیں۔ تو دیکھیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ جس نے جو عمل جس کے لیے کیا تھا وہ اس سے آج اس کا بدلہ حاصل کر لے۔ تو یہ دنیا کی خاطر کیے جانے والے عمل ہیں جو آخرت میں انسان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔